حواس کا خیال سے کیا تعلق ہے؟ احساس کی دنیا یا حواس کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہے، تلاطم ہے کہ خیال کلیئر ہو کے باہر نہیں آ رہا، یا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو کے باہر نہیں آ رہا، اندر بے تابی ہے۔ آپ ایک شعر سنیں، شعر سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، انسان کی محویت کا ایسا مقام آ جاتا ہے۔ محویت بعض اوقات بے عنوان ہوتی ہے اور بعض اوقات عنوان والی بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی سفر کے اندر صداقت کے ساتھ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ظاہری انعام ملتا ہے، دنیاوی طور پر ملتا ہے، وہ محویت ہے۔ نیکی کے کسی شعبے میں یا شغل یا اشغال کے کسی شعبے میں آپ خلوص سے چلتے جائیں تو نتیجہ محویت ہے۔ محویت کا معنی یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محویت حاصل کرتا ہے اس چیز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے خیال میں ایسا محو ہو گیا کہ تیرے آنے کا بھی علم نہیں ہے۔ بے نیاز ہوش کتنا بے نیاز ہوش تھا، یہ نہیں معلوم کوئی زینت آغوش تھا۔ وہاں پر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کیا سے کیا ہو گیا۔ مدعا یہ ہے کہ یہ جو محویت ہے یہ استغراق سے پہلے کی کیفیت ہے، اس کے بعد استغراق آ جاتا ہے۔ محویت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنون پختہ نہیں ہے۔ محویت کا معنی یہ ہے کہ منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسال او نمی دانم کجا رفتم، کہ میں اس کے خیال میں اتنا محو تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا، اور اس کے وصال میں گم ہو کے کہاں سے کہاں چلا گیا، جانا کہاں تھا اور چلا کہیں اور گیا۔ یہ محویت کا ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد استغراق آتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمہ عالم یعنی ایک ہی عالم ہے، پھر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو رفتم والی بات ہے، پھر رفتم والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ تب استغراق آ جاتا ہے۔ استغراق والے پر ہر وقت ایک ہی وقت ہوتا ہے، ہر کیفیت ایک ہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ دکھ میں ہنستا ہے اور خوشی میں روتا ہے۔ استغراق کا عجب عالم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ استغراق عام طور پر ان کو ملتا ہے جن کو اس سفر میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ محویت ہر آدمی کے لیے انعام ہے، مگر استغراق ان کے لیے ہے جن کو اس سفر میں کوئی کام کرنا ہو، جس سے کوئی کنٹریبیوشن کرانی ہو۔ یہ محویت کی اگلی سٹیج ہے، کیونکہ وہ شخص محویت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال واضح نہیں ہوتا، اس کے خیال کا رخ نہیں بنتا۔ محویت کا معنی یہ ہے کہ میں چلا جا رہا ہوں، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، چل رہے ہیں اور بس چل رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ کبھی آپ محویت کے عالم میں اپنے گھر کے آگے سے گزر جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محویت میں اس بات سے بھی آشنا نہ رہیں جس بات نے یہ محویت دی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب غم بڑھ جائے، شدت غم بڑھ جائے، تو انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے جو یہ غم دے گیا۔ اس سے پوچھو کہ کون سا واقعہ تھا جس نے غم دیا تھا، تو وہ کہتا ہے اب تو غم ہی غم ہے، وہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ اس واقعے کی بات چھوڑو، اب تو ہر واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب کوئی بزرگ یا رشتہ دار مرتا ہے تو پہلی بار آنکھ روتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ آنکھ روتی ہی رہتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کیا ہے۔ ہر واقعہ ایک واقعہ ہے، ہر غم ایک ہی غم ہے۔ آج کا دن بھی کل کی طرح گزرا ہے، آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے۔ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا۔ جب انسان کا دل غمگین ہوتا ہے تو ہر بات پہ رونا آتا ہے، ہر وقت رونا آتا ہے۔ تو محویت میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ محویت جو ہے یہ عطا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محویت عام طور پر محبت میں ہو جاتی ہے، محویت خیال میں ہو جاتی ہے۔ محویت میں یہ خیال نہیں رہتا کہ میرا خیال کیا ہے، محویت میں نام بھی یاد نہیں رہتا۔ اس سے پوچھو کہ آپ کا نام، کہتا ہے کیا نام، آپ کہاں سے آئے ہیں، دکھ سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں، غم میں جا رہا ہوں، تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، سارا عطا پتہ بھول جاتا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ آپ کا پتہ، تو وہ کہتا ہے کیا پتہ۔ تو محویت میں عام طور پر یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عام طور پر محویت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے نقل مکانی کر کے کہیں چلے جاتے ہیں،
ان کا کوئی گھر رہتا ہی نہیں ہے، انہیں گھر نظر نہیں آتا اور باہر نظر نہیں آتا، بلکہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ محویت ہے۔ کوئی ایک خیال ہے کہ انسان چل رہا ہے، بلکہ خیال کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا۔ محویت ایک بڑی زبردست چیز ہے، محویت ہی آپ کو دنیا کی آلائش سے بچا سکتی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر رات کا اندھیرا ہو اور راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو تو دور جلنے والا چراغ روشنی تو نہیں دیتا، لیکن آپ کا سفر ٹھیک کر دیتا ہے۔ قطبی ستارہ روشنی نہیں دیتا، لیکن آپ کا رخ ٹھیک کر دیتا ہے کہ قطب کدھر ہے۔ گویا کہ محویت ایک ایسا قطبی ستارہ ہے کہ آپ کے سفر کا رخ صحیح کر دیتا ہے اور آپ صحیح چلے جاتے ہیں۔ محویت آپ کا میٹر ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں، اس لیے یہ اچھی کیفیت ہے۔ یہ خیال کے احساس تک خیال کا ادنا حصہ ہے، اور جب اس سے اگلا حصہ آ جائے تو صاحب خیال بھی آشنا نہیں ہوتا کہ خیال کہاں سے آیا ہے۔ شروع میں پتہ ہوتا ہے صاحب خیال کو کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے۔ مثلا یہ خیال اس کتاب سے آیا ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ خیال وہاں سے آیا ہے جو میں نے بات سنی ہے۔ اگلا خیال کہاں سے آیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہاں سے اصلی خیال شروع ہوتا ہے۔ جب صاحب خیال کو خیال کی آمد کا پتہ نہ چلے کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے صحیح خیال، یہ اچھی کیفیت ہے۔ تب انسان کچھ دیر کے لیے تو مفادات کو بھول جاتا ہے، تو مفادات کو بھول جانا، غم کو بھول جانا، پریشانی کو بھول جانا اور دقت کو بھول جانا، ورنہ تو بڑی دقت ہے۔ انسان کو اس زندگی میں بڑے سے بڑا درد محویت میں دور ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی صبح کو بڑا پریشان تھا، مگر شام کو ٹھیک ہو گیا۔ شام کو کیا ہو گیا؟ شام کو دوست آ گیا، کیا اس کی پریشانی دور ہو گئی؟ کہتا ہے مجھے پریشانی یاد ہی نہیں رہی۔ تو صبح کو سخت تکلیف تھی اور پھر دوست آ گیا، تکلیف دور نہیں ہوئی ہے بلکہ ایمفیسس بدل گیا، شفٹ ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، دوست کہتا ہے کہ چلو سیر کو چلیں، تو وہ پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں اگر کوئی دقت ہو، کوئی مہمان آ جائے تو دقت دور ہو جاتی ہے، تو آپ ذرا اپنا ایمفیسس بدلیں تو پرانی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقراء نے ایک اچھا راستہ بتایا ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کی پریشانیوں میں ہوپ کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ کہیں گے کہ تم بڑے پریشان ہو، گھبراؤ نہ، کیونکہ وہ ابھی دستک دے گا جس کی تمہیں ضرورت تھی تو وہ آ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پریشان پائے جاؤ، وہ آنے والے ہیں، وہ جن کا تمہیں انتظار ہے صدیوں سے۔ پریشان نہ ہونا، وہ آ ہی جائیں گے۔ اگر وہ آ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کسی گھریلو دقت میں پڑے ہو۔ یہ نہ کہنا کہ میں کچھ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں جو آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے۔ ایسا نہ کرنا، پھر وہ جلانے والا آئے کہ نہ آئے۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ کوئی شے جو آنے والی ہے وہ بھی نہ آئے۔ پریشانیاں تو رہتی ہیں، پریشانیوں سے ہٹنے کا راستہ محویت ہے، ورنہ پریشانی تو پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی تو آئے گی۔ اگر یہ پریشانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے تب بھی ہوگی، اور اگر کسی اور کی وجہ سے ہے تو بھی ہوگی، اور اللہ کی مرضی ہے تب بھی ہوگی۔ اب پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ وہ کہے گا اگر درد ہے تو پریشانی نہ کرو، کیونکہ پریشانی ہے درد کے علاوہ ہنگامہ کرنا۔ پریشانی کسے کہتے ہیں؟ درد کو برداشت سے باہر نکالنا۔ تو درد کو باہر نکالنے کا نام پریشانی ہے، درد کو پی جانے کا نام پریشانی نہیں ہے۔ وہ جو درد ہے وہ اندر ہی اندر کارروائی کرتا جا رہا ہے۔ درد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے ڈرل کرتی ہے اور آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ دل غم کو اور غم دل کو دونوں مل کے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، تو آپ کھانے دو۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ درد سے نکلنے کی خواہش، اور اگر درد سے نکل نہ سکیں اور لوگوں سے ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اذیت کو دل سے باہر نہیں نکالنا، زبان تک نہیں لانا، اس کو اللہ سے منسوب رکھنا ہے، علاج کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، کسی اور سے ذکر نہیں کرنا، جو اندر تکلیف ہے اسے خاموشی سے گزارنا ہے، تو اب کیا تکلیف؟ اب تکلیف نہیں ہوگی، حالانکہ تکلیف موجود ہے۔ ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا، تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہے۔ تو بتا کے اس نے کیا کیا؟
پریشانی حاصل کی۔ اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ، برداشت میں رکھو، تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ غریب ہیں تو کیا ہوا؟ جس طرح وہ امیر ہے تم غریب ہو، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اپنی زندگی گزارو۔ بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اظہار میں پریشانی ہے، علاج کرنے کی خواہش میں پریشانی ہے۔ علاج بھی اس کے حوالے کرو جو بیماریاں دیتا ہے، وہی علاج دیتا ہوگا۔ اس نے بیماری کی میعاد مقرر کر رکھی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی علاج بن جاتا ہے۔ اس نے رزق مقرر کر رکھا ہے، آپ کی کوشش سے پہلے دے دیتا ہے۔ اس نے عزت کی مقدار مقرر کر رکھی ہے، تمہارے عمل کے بغیر عزت آ جاتی ہے۔ ذلت بھی تمہاری گمراہی کے بغیر تمہارے سر پر آ جاتی ہے۔ موت زندگی کی احتیاط کے باوجود بھی آ جاتی ہے۔ بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی موت نازل ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بے احتیاط زندگی گزار رہا ہے وہ پھر بھی نہیں مرتا، کیونکہ ابھی اس کا حکم نہیں ہے۔ یہ سارے کام اگر اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کو اگر اظہار میں نہ لائیں تو یہ تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کو اپنی ذات کے ساتھ بھی آشنا نہ کرایا جائے تو بھی تکلیف نہیں ہے۔ وہ جو تکلیف بیان کرنے کا ہنگامہ ہے وہ پریشانی ہے۔ اگر کوئی شخص سارا کچھ لے گیا، سب اٹھا کر لے گیا، ساری محبت لے گیا، تو اب اس کی تشہیر نہ کرو، پھر بہت کچھ بن جائے گا۔ اگر اللہ کے سامنے آپ گلہ کر رہے ہیں تو اللہ تو آپ کے بتائے بغیر بھی آپ کی بات جانتا ہے، اور اگر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو لوگ آپ کے کہنے کے باوجود آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تو کہے بغیر بھی سمجھتا ہے۔ اب کسے بتا رہے ہو؟ اس لیے بات پی جاؤ، یہ دکھ بھی پی جاؤ، غم بھی پی جاؤ، کچھ تو اپنی عزت کرو۔ حالی کا ایک شعر ہے، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ کہتا ہے کہ میں تنگ آ گیا، ایک ایک سے کہہ کے کسی نے میری بات ہی نہیں سنی۔ جب آپ اپنی مصیبت بیان کریں گے تو اگلا اپنی مصیبت بیان کرے گا۔ وہ کہے گا آج کل میں بڑا پریشان ہوں، آج کل بچے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، اللہ اسے غرق کر دے۔ اگلے نے کہا ایسا نہ کہو، سننے والا کیا کہہ رہا تھا، سننے والا کیا کر رہا تھا؟ وہ پریشانی کو سن رہا تھا مگر عذاب نہیں مانگتا تھا۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سنانے والا ایک خاص قسم کی داد چاہتا ہے۔ جب نیک اعمال کی داد نہیں ملتی تو غم کی داد مانگتا ہے۔ نیکی کی داد اس لیے نہیں ملی کہ اس نے جھوٹا خواب بیان کر دیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹ ہی لائٹ ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا تھا، اس نے کہا بلب ہی بلب تھے۔ اب نور کو اس نے واوڈا بنا دیا تو بات غلط ہو گئی نا، وہ جھوٹ تھا۔ اس طرح وہ داد مانگتا ہے۔ جب اسے دنیاوی طور پر داد نہ ملے تو پھر غم کی داد مانگتا ہے۔ جب اسے دنیاوی طور پر داد نہ ملے تو پھر غم کی داد مانگتا ہے کہ میرے اوپر ایک عذاب ٹوٹ پڑا، قیامت گزر گئی اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، کہیں زمین پاؤں سے نکل گئی اور کبھی سر پر آسمان گر گیا۔ بڑی مصیبت تھی، بڑی پریشانی تھی۔ کوئی ایک غم ہو تو میں بتاؤں، کیڑا کیڑا رونا روئیے سارے روگ اولے نے۔ ایک روگ ہو تو بتاؤں، کس کس روگ کا رونا روں؟ سننے والے نے کہا بڑا افسوس ہوا۔ تو اس نے اتنی سی بات کہلوانے کے لیے اتنی گپیں لگائیں۔ اگر وہ لوگوں سے ہمدردی سیکھ کرنے کا نیک عمل بند کر دے اور غم کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا دے، جیسے بینک میں پیسے چھپائے ہوئے ہیں، تو غم بھی ایک اثاثہ ہے، اسے بھی چھپا لو تو میرا خیال ہے آپ کا غم پھر سرمایہ بن جائے گا۔ آپ نے تو غم کو بھی ضائع کر دیا، خوشی کو بھی آپ نے برباد کر دیا۔ یہ جو خوشی بیچ کے غم ملا ہے، یہ جو خوشی بیچ کے غم ملا ہے، اسے آپ سرمایہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کا فخر بن سکتا ہے۔ غم کو ظاہر نہ کرنا، خوشی کو تو آپ ظاہر کر بیٹھے ہیں۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ غم کو رسوائی نہ بناؤ۔ جب اللہ کسی کو نیک سمجھتا ہے، جب اللہ کسی کو نیک سمجھتا ہے، اپنے قریب سمجھتا ہے، تو اسے غم دیتا ہے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ زیادہ عزیز کو کربلا دیتا ہے۔ تو آپ غم کو اشتہار نہ بناؤ۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات سمجھ آ جائے تو پھر غم سرمایہ ہے۔ غم کو بالکل ظاہر نہ کرو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آہ سحر گاہی ہے، رات کو جاگنا ہے، رات کو کوئی رو رہا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ رات کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، بس اس نے آہ سحر گاہی تک ظاہر کیا، اور آگے کیا تھا یہ کسی نے نہیں بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ غم بیان کرنے والی شے نہیں ہے۔
دنیا سے اپنے غم کی کیا داد لینی ہے؟ دنیا تو خود غمگین ہے۔ دنیا سے غریبی کی کیا داد لیتے ہو؟ یہاں تو کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ جس شخص کو پیسے لینے کی تمنا ہے وہ غریب ہے، جسے اور پیسہ چاہیے وہ غریب ہے، اور جو پیسہ دینے میں ہے وہ امیر ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ تو جو شخص ابھی اور پیسہ لینا چاہتا ہے وہ غریب ہے، غریبی ہے، پیسے میں اضافے کی تمنا، تو اسے غریبی کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس طرح تو سارے ہی غریب ہیں۔ پیسے خرچ کرنے کی تمنا جو ہے یہ دولت ہے، پیسہ نہ حاصل کرنے کی تمنا جو ہے یہ دولت ہے۔ دولت کا مطلب ہوتا ہے استغنا۔ دولت وہ ہے جو غنی بنا دے، سخی بنا دے۔ غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے۔ انسان پیسے سے امیر نہیں ہوتا بلکہ ظرف سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ظرف سے ہوتا ہے، اور ظرف سے ہی انسان غریب ہوتا ہے۔ چھوٹے ظرف کا آدمی وہ ہے جس کی جیب بھری ہے اور جس کا دل خالی ہے، تو وہ غریب ہے۔ جس کا دل بھرا ہوا ہے بلکہ نگاہ بھری ہوئی ہے وہ امیر ہے۔ نگاہ اگر لالچی اور حریص ہے، چاہے وہ کسی شے کی ہو، مثلاً گدھ کی نگاہ مردار کی تلاش میں نکلتی ہے، اسے ڈھونڈ لیتی ہے، اسی طرح وہ انسان جو نگاہ کو نفس کے طور پر لے کے تلاش میں نکلتے ہیں تو انجام خراب ہوتا ہے۔ تو حوث کی تلاش، پیسے کی تلاش ہے، تلاش ختم ہو جانے کا نام ہے دولت۔ یہ دولت ہے کہ اگر وہ یہ کہتا کہ مجھے وہ غم ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، لاجواب اور لازوال، دنیا کی چیز دنیا والوں کو مل گئی، خوشی ان کو دے دی ہے، اور جو بڑی چیز تھی یعنی غم وہ مجھے عطا فرما دی۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندوں کے پاس یہی دولت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے غم کو رسوا نہ کرو، پھر آپ کو اللہ آسانیاں دے گا۔ دعا اتنی سی کرو کہ آپ اپنے اعمال کو اپنی نیت کی سمت دے سکو۔ اعمال کے ساتھ نیت کا دخل رکھو۔ یاد رکھو کہ نیت اگر صحیح ہو گئی تو جس کے نام کی نیت ہے، جس ذات کے نام کی نیت ہے تو وہی اس کا انعام ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو یہ پیدل چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف اللہ کو ماننے میں اللہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اور اگر اللہ کے بغیر ہو رہا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر آپ فکر نہ کرو۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ مومن کا ہر حال جو ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو درمیان سے نکال ہی دو۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ورنہ اگر یہ سمجھو گے کہ تم خود کر رہے ہو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو مت پریشان کرو، غم کا اظہار نہ کرو، غم کی تشہیر نہ کرو۔ جس شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے تو اس کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنا قرب دے اور اپنے قریب رہنے والوں کا قرب دے، یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، انعمتا علیہم والوں کا، یا رب العالمین ان کے قریب کر۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے تو یا تو وہ پیسہ چھوڑ جائے گا یا پیسے کو کسی چیز میں کنورٹ کر جائے گا۔ جو اس نے کھایا وہی کھایا اور باقی جو حاصل کیا وہ چھوڑ دیا۔ وہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ I have to go without every good thing، جو میں نے حاصل کی ہے اور جس بات پہ میں نے زور نہیں دیا وہ تھا میرا نیکی کا عمل۔ نیکی کا عمل چپکے سے اندر رجسٹر ہو جائے گا، یعنی نیک نیتی۔ باقی جو ظاہری وجود ہے یہ آپ نے لباس کی طرح یہاں پہ چھوڑ دینا ہے، یعنی آپ نے اپنے لباس میں سے نکل جانا ہے۔ وجود کے لباس میں سے روح نکل جائے گی، جس طرح لباس میں سے بندہ نکل گیا، یا یوں سمجھ لو کہ مکان میں سے مکین نکل گیا۔ تو یہ جو مکان ہے یہ مکان تو رہے گا مگر مکان میں رہنے والے نہیں رہیں گے۔ تو بندہ چپکے سے مکان سے باہر نکل جائے گا۔ کون نکل گیا؟ مکین نکل گیا۔ وجود کے مکان میں سے مکین نکل گیا، یعنی روح نکل گئی اور جسم خالی رہ گیا۔ جس چیز پہ آپ زور دے رہے ہیں وہ یہاں چھوڑنے والی ہے، اور جو ساتھ جانے والی ہے اس پہ آپ زور نہیں دیتے۔ بس اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیز یہاں رہنے والی ہے اس پہ زیادہ زور نہ دیا جائے، اور ساتھ جانے والی چیز پہ توجہ ہو۔ محبت ساتھ جائے گی، عشق ساتھ جائے گا، ایمان ساتھ جائے گا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی خواہش ساتھ جائے گی، دوسروں پر مہربانی کرنے کی نیت ساتھ جائے گی، رحم کرنا ساتھ جائے گا، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ساتھ جائے گی، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساتھ جائے گی۔
باقی جو آپ کا حاصل ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا، آپ کی پی ایچ ڈی ساتھ نہیں جائے گی، آپ کا دنیاوی شعور ساتھ نہیں جائے گا، آپ کی وزارت عظمیٰ ساتھ نہیں جائے گی، تمہارا تخت ساتھ نہیں جائے گا، تمہارا راج ساتھ نہیں جائے گا، تمہارا پاٹ نہیں جائے گا، سنگھاسن نہیں جائے گا، تمہارا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری شکل بھی ساتھ نہیں جائے گی جیسی کہ اب تم نے بنا کے رکھی ہے۔ ہر وہ چیز جو ساتھ نہیں جائے گی آپ اس پہ زور نہ دیا کرو، اور جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کو ذرا زیادہ قوی کر لو، سنگت ساتھ جائے گی۔ وہ جو آپ کے آئندہ کے ساتھی ہیں آپ ان کا انتخاب کر لیں کہ آگے کون کون ساتھ جائے گا۔ آگے جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور آپس میں بات کریں گے تو پہلے سے آشنائی ہونی چاہیے، ورنہ تو یہ بڑی دقت کے سفر ہیں، لمبے سفر ہیں، پردیس جانا ہے۔ کہتے ہیں پردیس میں اپنی زبان سننا بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مثلاً آپ امریکہ گئے اور وہاں پنجابی بولنے والا مل گیا، چاہے وہ امرتسر کا رہنے والا ہو، تو زبان سن کے خوش ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے دور کا کوئی ساتھی اگلے سفر میں مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آشنا چہرہ اگر آئندہ کے سفر میں مل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے آئندہ کے سفر میں ہم سفروں کا اسی دور میں انتخاب کر لو، یہی دعا ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ نہ دو، اپنے آپ کو بھی نہ دو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، مسلمان حکومتوں اور مسلمان ملکوں پر رحم فرمائے، مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک سفر کے لیے تیار کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا رب العالمین رحم فرما ہم سب پر، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔